السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا شہید کربلا کافہ کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمنے کے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئما، قادریم نعرہ یا غوث اعظم بزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بزنم۔ قابل سب مبارکباد ہے آپ تمام حاضرین، سامعین، سامعات۔ پروردگار عالم ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف منظوری عطا فرمائے۔ آج ہم سب مل کر جس ذات باوقار کی بارگاہ میں محبتوں کا، عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی غرض سے یہاں حاضر آئے ہیں، پوری دنیائے سنیت میں، دنیائے اسلام میں اس ذات گرامی وقار کو، تارک السلطنت، غوث العالم، محبوب یزدانی، قدوۃ الکبریٰ حضرت سیدنا شاہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ احسان ہے برادر طریقت خلیفہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ کلیم اشرف نعمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا۔ آپ بڑے سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ کے گاؤں کا، آپ کے محلے کا کوئی فرد دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو جائے، بڑا آدمی بن جائے، تو اس کنبے کا، اس قبیلے کا، اس خاندان کا نام دنیاوی لوگوں کے درمیان روشن ہوتا ہے، دنیا والے جانتے ہیں۔ کوئی انجینئر بن جائے تو لوگ آئیں گے اور کہیں گے فلاں کا بیٹا انجینئر بن گیا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بن جائے، دنیا والے آئیں گے اور کہیں گے فلاں کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے۔ انجینئر بننے کے بعد، ڈاکٹر بننے کے بعد، سائنٹسٹ بننے کے بعد چند دنوں تک لوگوں کی زبان پر چرچے ہوتے ہیں اور وہ دولت و ثروت جمع کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے، برخلاف اس کے آپ کی آبادی میں، آپ کے سماج میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے قبیلے میں
آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں کوئی علم دین سیکھ کر علوم نبوت سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کے بعد، علم شریعت سے اپنے آپ کو مزین کرنے کے بعد اور بحر طریقت میں غواصی کرنے کے بعد اگر دنیا جہان کے سامنے ابھر کر آئے، منظر پر آئے، تو قسم خدا کی وہ صرف اپنے خاندان یا اپنے قبیلے یا اپنے کنبے کے لیے باعث فخر و انبساط نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ جہاں جاتا ہے اپنے خاندان کا بھی نام روشن کرتا ہے اور اپنے گاؤں محلے کا بھی نام روشن کرتا ہوا۔ حضرت علامہ کلیم اشرف نعمانی دین لے کر کے بلندیوں کے اور سفر کرنا شروع کیا ہے، روحانیت کے ذریعے ارتقائی منزلوں کو طے کر رہا ہے، علم نبوت کے ذریعے، فیض نبوت کے ذریعے دنیا سنیت میں اپنی باتیں، اپنے پیغامات نشر کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ آپ سب کے لیے باعث اعزاز ہے، باعث فخر ہے، قابل احترام ہے، قابل تکریم ہے۔ حضرات، آپ کہو گے، آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، فلاں کا بیٹا پڑھنے گیا اور آج پیر بن گیا، فلاں کا بیٹا فلاں خاندان میں رہنے والا آج بڑا عالم بن گیا۔ یاد رکھیں، کثیر اولیاء، صلحاء، عارفین، کاملین وہ ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کے باپ دادا بھی اولیاء میں سے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کے باپ دادا بھی عارفین میں سے تھے۔ حضرات، عارف بننے والے، عالم بننے والے، کامل بننے والے، اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ کس ہوشہ میں پیدا ہوگا جبھی وہ عالم و عارف بنے گا، بریلی میں پیدا ہوگا جبھی جا کر کے وہ پیر طریقت بنے گا، بلکہ پیدا ہونے والا کہیں بھی پیدا ہو، اگر شوق و جستجو کے ساتھ دین کی راہ میں نکل جاتا ہے تو خدا تعالیٰ ایک دیہاتی کے بیٹے کو بھی آج سمیہ میں پہنچا دیتا ہے۔ مولا جسے نوازنا چاہتا ہے ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے، بس یہ ہے کہ آپ قدر کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم دوسری جگہ سے آنے والوں کی بڑی عزت احترام کرتے ہیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن یاد رکھیں آپ کے گھر میں اگر خدا نے کسی نعمت سے آپ کو نوازا ہے، کسی دولت سے آپ کو نوازا ہے، تو اس کی بھی آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں آپ دور جا کر فیض تلاشتے رہے۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے بتاؤں، آپ کے محلے میں مسجد ہو اور آپ محلے کی مسجد کو نہ آباد کر کے کہیں 10 کلومیٹر دور جا کر مسجد میں نماز پڑھے، یاد رکھیں اگر آپ کے محلے کی مسجد ویران ہو گئی تو آپ قابل تاثیر ہے، آپ سزاوار ہے، آپ کو کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ شریعت یہ کہتی ہے پہلے اپنے گھر کی مسجد کو آباد کرو، اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرو۔ جب آپ اس مسجد کو آباد کرو گے تو اللہ تعالیٰ بے پناہ اجر عطا فرمائے گا۔ ہاں، شریعت منع بھی نہیں کرتی ہے کہیں جانے سے، لیکن پہلے حق جس کا ہے اس کا حق ادا کیا جائے۔ بہرحال یہ میرے بڑے قریب عزیز بھی ہے، میرے لیے محترم بھی ہے، انہوں نے جس دسترخوان سے اپنے آپ کو سیراب کیا ہے، میں نے بھی اسی دسترخوان سے اپنے آپ کو سیراب کیا ہے۔ یاد رکھیں یہ علامہ کلیم اشرف نعمانی صرف انہوں نے حضور شیخ الاسلام سے طریقت کا جام نہیں لیا ہے، بلکہ عالم اسلام کی ایک عبقری اور بھی شخصیت ہے جنہیں دنیا مبلغ اسلام حضرت علامہ عبد المبین نعمانی کے نام سے جانتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں علامہ کلیم اشرف نعمانی سے آپ قریب ہوں گے تو یہ تنہا ایک ایسی ذات ہے کہ اس ذات میں آپ کو اشرفیت بھی ملے گی اور رضویت بھی ملے گی، کہ چھوٹا کا بھی فیضان ملے گا تو بریلی کا بھی فیضان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان
औलिया इकराम। यहाँ आपके लिए तनहा है, वरना बहुत से ऐसे अकाबिर है, बहुत से उलमा है जिनको अल्लाह ने मजमाउल बहरैन बनाया है, मजमाउल बहरैन बनाया है, दोनों समंदर के फैज़ याफ्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये खुश नसीबी है। आज होता ये है कि कोई मुतशद्दिद रज़वी है तो वह अशरफियों से बगावत करता है, मुतशद्दिद अशरफी है तो रज़वियों से बगावत करता है। लेकिन याद रखें, हमारे असलाफ का, सूफिया का, आरिफीन का, कामिलीन का, हमारे औलिया का, हमारे सुलहा का, हमारे मुहतसिन का और अहले सुन्नत व जमात का जो मौक़िफ़ है, मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है, जो मज़हब है, जो पैगाम है, जो मैसेज है, वो ये है कि कोई भी अशरफी नहीं है जब तक रज़ा वाला ना हो, और कोई भी रज़वी नहीं है जब तक वो अशरफ वाला ना हो। इसलिए हम अशरफी भी है। बहरहाल मैं तकरीर के लिए नहीं, महज खिराज पेश करने के लिए। मेरी तबीयत मुतासिर चल रही है। अभी जो रात गुजरी है जामिया अशरफ में, मुझसे बाज़ उलमा ने कहा भी कि आप खिताब करें, लेकिन वहाँ तो ऐसे भी दर्जनों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में बड़े बड़े मुहक्किकीन उलमा मशाइख की आमद होती है। सरकारे गौसुल आलम की बारगाह में मोहब्बतों का नियाज़ पेश करने के लिए। हज़रात, मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं चल रही है, बहरहाल आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला हज़रत अल्लामा मौलाना कलीम अशरफ नोमानी साहब के साए को आप सब पर दराज फरमाए। हमारे चचा मुहतरम जिन्होंने इन्हें परवान चढ़ाया है, जिन्होंने इन्हें पाला है, जिन्होंने इनकी जिंदगी को इस मियार पे ला करके हाजिर किया है, जिन्होंने इनके लिए जिद्दोजहद की है, कोशिशें की है, तो वो तू के मनाजिर से अपने आप को गुजारा है। अल्लाह तबारक व तआला उनको सलामत रखे, इनके वालिदैन को सलामत रखे। मेरे प्यारे, मैं ये अर्ज कर रहा था, ये मेरे जो यूं तो जूनियर साथी है, लेकिन उम्र के एतबार से कतई और यकीनी तौर पर तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे बड़े भाई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़माने तालिब इल्मी से इनको देखा है। एक सादगी है और यूं ही नहीं, उम्मन होता क्या है कि बच्चे जिस इलाके के, ये मदारिस में पढ़ने वाले हमारे भाई हिलाल कांडवी साहब को, हजरत कारी जावेद साहब को और हमारे भाई नबीब अहले सुन्नत हजरत सुभानी साहब को आपने समात किया। होता यह है कि जो उनसियत होती है, जो मोहब्बत का दायरा होता है, और ये फिक्री तकाजा है कि लोग उम्मन अपने इलाकाई बच्चों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन मैं कहा बिहार का और ये कहा यहाँ के, लेकिन जो एक कल्बी रिश्ता जब जुड़ जाता है, एक ताल्लुक जब कायम हो जाता है, और याद रखें वो ताल्लुक और वो कल्बी रिश्ता कब होता है, जब वो मोहब्बत और वो रिश्ता अल्लाह के लिए हो, अल्लाह के रसूल की रजा के लिए हो। हदीस पाक का मफहूम है, अगर अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए कोई किसी से मोहब्बत करने वाला मशरिक में हो, एक मशरिक में हो, एक मगरिब में हो, एक शुमाल में हो, एक जनूब में हो, एक अफ्रीका में रहता हो, एक बरतानिया में रहता हो, एक इंडिया में रहता हो, एक हालैंड में रहता हो, एक पाकिस्तान में रहता हो, एक अफगानिस्तान में रहता हो, लेकिन जब दो मोमिन भाई अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आपस में मोहब्बत करता है, तो मेरे पैगंबर ने फरमाया कल क़यामत के दिन परवरदिगार उन दोनों को आपस में मिला देगा, ये इनाम अता फरमाएगा, ये इजाज़त से नवाजेगा। इसलिए मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए होनी चाहिए, और जब मोहब्बत होती है तो अल्लाह उसको दवाब अता फरमाता है, अल्लाह उसको इस्तिमरार अता फरमाता है। बहरहाल बात कहीं से कहीं पहुंच जाएगी, वक्त भी कम है। चंद बातें जो सरकार गौसुल आलम की महफिल में आप बैठे हैं, हुजूर गौसुल आलम मखदूम सिन्ना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह बड़ी अजीम बारगाह, और आप उनके करीब रहते हैं। हज़रात, आप बार बार हाज़िरी दिया करें, यकीनन वो बारगाह दारुश शिफा है, यकीनन उस बारगाह से बीमारियां बलाएं टलती है, उस बारगाह में औलिया आकर के चिल्ला कशी फरमाते हैं, उस बारगाह में आकर के सालिहीन जानवे अदब तय करते
उस बारगाह में आरिफीन कामिलीन अपनी मिन्नतें और मुरादें और आरज़ुएं रखा करते हैं। वो गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत मखदूम सिमना की बारगाह है। हज़रात याद रखें, 15 साल का एक नौजवान है। वो कौन है? सरकार गौसुल आलम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। सिर्फ 15 साल की उम्र है और 15 साल की उम्र में तख्ते सल्तनत पर जलवागर होते हैं, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठते हैं, ज़माने हुकूमत संभालते हैं। लेकिन 15 साल से पहले का जमाना आप जरा देखें, सिर्फ 7 साल की उम्र है, हाफिज़े कुरान बन गए, क़ारिए कुरान बन गए। आज की तारीख में 7 साल में हिफ्ज़ करने वाले कहाँ मिलते हैं, खैरत करने वाले कहाँ मिलते हैं। अगर कोई एक हाफिज़े कुरान ढूंढने के बाद मिल भी जाए तो वो सिर्फ हाफिज़े कुरान होगा, क़ारिए कुरान नहीं होगा। यानी सैयदना मखदूम पाक क़ारी लुग़वी एतबार से तो होगा, लेकिन मखदूम पाक जिस एतबार से क़ारी थे, 7 साल की उम्र में हाफिज़े कुरान भी है और सातों क़िरातों के क़ारी भी है। ये मखदूम पाक का मकाम था। और जो एक 12 साल की उम्र को पहुंचे, रिवायत, एक रिवायत 14 साल की उम्र की मिलती है, एक 12 साल की उम्र की मिलती है। तमाम उलूम अक़लिया और नक़लिया से आप फारिग हो गए। इस उम्र में हमारे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, तमाशा करते हैं, लहो लैब में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अपनी जिंदगी फाहिशियों के नज़र कर देते हैं। और आज के दौर में ये मोबाइल में आकर के वो तबाही मचा रखी है कि हमारे बच्चों के सामने गंदी फिल्म होती है, गंदी तस्वीरें होती है और हमारे बच्चों का किरदार खराब हो रहा है। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी अल्लामा कलीम अशरफ नुमानी की तरह आपका नाम ऊंचा करे और दुनिया जहां को सैराब करे, तो अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखा कीजिए। आपके बच्चे दीनदार बन जाए, परहेजगार बन जाए, दुनियादारी से दूर हो जाए और पूरी संगत और सोहबत से अपने आप को महफूज कर ले, तो यकीनन आपके बच्चों की जिंदगी में भी इनकलाब बर्पा हो सकता है। बरियाल उलूम से फारिग हो गए, 15 साल की उम्र में तख्ते सल्तनत पर बैठे और मुसलसल 10 साल तक आपने हुकूमत की। जब 25वां साल आया, अब हुकूमत से दिल भागने लगा, हुकूमत से दिलचस्पी खत्म होने लगी। लेकिन ये 10 साल दौरे इक़्तिदार जब आप देखेंगे तो तारीख हमें बताती है, 10 साल दौरे इक़्तिदार में सरकार सैयदना गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तालीम के लिए मदारिस कायम फरमाए हैं, खानकाहें बनवाई है। सरकार गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत के दौरे सल्तनत में, दौरे हुकूमत में हजारों की तादाद में उलमा पैदा हो रहे हैं और शाही खजाने से उन्हें वज़ाइफ दिए जा रहे हैं, उन्हें नज़राने दिए जा रहे हैं। हज़रात मखदूम पाक 25 साल की उम्र में पहुंचे, इश्क़ इलाही की आग तेज हुई, भड़कने लगी। अब दिल मुतलाशी हुआ कि कहीं जाकर के अब सिर्फ जिक्र फिक्र के हवाले अपने आप को कर दिया जाए, तबलीग के हवाले अपने आप को कर दिया जाए। मौरखीन लिखते हैं कि 27वीं शब रमजान शरीफ है, 27वीं शब है। हज़रत सैयदना खिज़्र अलैहिस्सलाम मखदूम सिमना की बारगाह में हाजिर आते हैं, आकर कहने लगे कि अब आप सल्तनत छोड़िए और आप हिंद की तरफ चले जाइए और आपका इंतजार हज़रत सैयदना अलाउल हक पंडवी फरमा रहे हैं। यह हज़रत सैयदना खिज़्र अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया, अब कहाँ सल्तनत, अब कहाँ हुकूमत। आज तो हुकूमत के लिए, दौलत के लिए, सल्तनत के लिए भाई भाई का खून बहा रहा है। आज माशरे और समाज में कत्ल गारतगिरी के वारदात पेश आ रहे हैं। इंसान का खून अरसा होता, सस्ता होता चला जा रहा है। लेकिन मखदूम सिमना ने अपने छोटे भाई हज़रत सैयद आरफ अशरफ को बुलाया है और हुकूमत उनके हवाले की है। लेकिन मखदूम सिमना के आखिरी जुमले समाप्त करें। मखदूम पाक अपने भाई से इरशाद फरमाते हैं, हुकूमत करना लेकिन शरीयत की पाबंदी करना, शरीयत के ताबे रहकर करना। मतलब क्या है? आप अमीर कबीर बन जाए, आप वजीर बन जाए, आप राजा महाराजा बन जाए, हर हाल में अगर आप मोमिन हैं तो दुनिया बाद में मुस्तफा की शरीयत पहले हो, नबी का दीन पहले हो, हमारा ईमान। नारे तकबीर, नारे
سبحان اللہ وہاں سے سرکار مکتوم سمرہ چلے اور بخارا گئے، سمرقند گئے، چلتے چلتے کوچ ایک جگہ ہے وہاں پہنچے، وہاں حضرت مکتوم جہاں کش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا شوہر تھا، سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں۔ سرکار مکتوم جہاں کش کرے، سلسلہ قادریہ کی اجازت و خلافت عطا فرمائی، اور آپ نے بھی اشارہ فرمایا آپ کا انتظار سیدنا علاءالحق پنڈوی کر رہے ہیں اور جلدی چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہاں رک کر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ واہ میرے مخدوم اشرف، آپ کا جواب نہیں ہے، اشرفیت کی آپ بانی ہے، اور یہ اشرفیت سلسلے چشتیہ ہی کی ایک شاخ ہے، لیکن اگر ہم غور کرتے ہیں تو اشرفیت صرف چشتیت کا نام نہیں ہے، بلکہ چشتیت تو بعد میں، پہلے قادریت کا نام اشرفیت ہے۔ میرا مکتوم سمرہ قادری بھی ہے اور چشتی بھی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں قادری کیا قادری رکھ، قادری عمر اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ تو حضرات وہاں سے چلے، چلتے چلتے دہلی پہنچے، محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضری دی، سرکار بختیار کاکی کی بارگاہ میں حاضری دی، چلتے چلتے ہمارے بہار پہنچ گئے، وہاں سلطان حضرت سلطان المحققین، کون؟ سلطان المحققین مخدوم بہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف الدین یحییٰ منیری کا جنازہ رکھا ہوا تھا، انتظار شاہ سمنہ کا ہو رہا تھا، محبوب استانی کا انتظار ہو رہا تھا۔ آپ یاد رکھیں سلطان المحققین آپ کا خطاب تھا، بہار کے سب سے بڑے بزرگ اولیاء کے تاجدار آپ ہیں۔ حضرت مخدوم بہار کی وہ شخصیت ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے مخدوم بہار پر باضابطہ ایک رسالہ تحریر فرمایا، حجب البہار حجب العوار ان مخدوم بہار، یہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے۔ حضرات وہاں پہنچے، آپ نے جنازہ پڑھایا، وہاں سے آگے چل دیے، چلتے چلتے علماء سے ملے، مشائخ سے ملے، جہاں سے جو لینا تھا لیتے رہے۔ سرکار مخدوم اشرف کی تاریخ آپ پڑھیں گے، پورے سفر کو نکال کر دیکھیں گے تو آپ نے استفادہ بھی کیا ہے اور افادہ بھی، یعنی استفادہ بھی کیا ہے اور لوگوں کو استفادے کا موقع بھی دیا ہے، فائدہ بھی پہنچایا ہے۔ مخدوم بہار ہر صغیر کو فیضیاب کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہر کبیر سے خود فیضیاب ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نکلے ہیں راہ علم میں، راہ دین میں، راہ شریعت میں، راہ حکمت میں، لیکن حال یہ ہے کہ اپنے سے بڑا کوئی نظر آ رہا ہے تو ان سے کسب فیض کر رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اسلام بھی یہی پیغام دیتا ہے، اسلام کا بھی یہی میسج ہے۔ اگر کوئی بڑا مل جائے تو یاد رکھیں کوئی بھی سب سے بڑا عالم نہیں ہو سکتا، فوقا کل علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے، یعنی جہاں سے علم ملے وہاں سے لے لیا کرو۔ حضرات سرکار مخدوم بہار، میں جلدی میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، چلتے چلتے کہاں پہنچے؟ پنڈوا شریف پہنچے۔ الحمدللہ آپ مخدوم کی نگری سے قریب ہیں اور میں وہ خوش نصیب ہوں مخدوم کے مرشد سرکار پنڈوا کی نگری سے قریب ہو۔ ماشاءاللہ کبھی توفیق دے تو آپ بھی تشریف لے آئیے، میں آپ کی بھی خدمت کروں۔ سرکار علاءالحق پنڈوی کی بارگاہ میں پہنچے، حضرت علامہ بنگال کے بھی آپ جائیں گے تو ضیافت بہت مشہور ہے۔ حضرت علامہ کریم اشرف نعمانی صاحب سے آپ پوچھیں، یہ بنگال کے علاقوں میں گئے ہیں، لوگ کشادہ قلبی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بالکل ایسا لگتا ہے کہ دل اٹھا کر کے انہوں نے دسترخوان پہ سجا کر کے رکھ دیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے مہمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور سرکار علاءالحق پنڈوی کی بارگاہ وہ بارگاہ تھی، آپ بڑے امیر تھے، آپ کی بارگاہ سے لوگوں کو جوڑے جبے تک دیے جاتے تھے، آپ کی بارگاہ سے لنگر عام رہتا تھا، لیکن جن کا انتظار ہو رہا تھا حضور غوث العالم پہنچے، سیدنا علاءالحق پنڈوی نے استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد آپ نے مجاہدے کروائے، عبادت کروائے، ریاضت و بندگی کروائے اور رضائی پڑھوائے۔ اس کے بعد سیدنا علاءالحق پنڈوی نے آپ کو خلافت دی، اجازت دی اور شرف
بیت الارادت میں داخل کیا۔ حضرات وہاں سے جب ہو گئے، اب ذرا ایک اہم اور پتے کی بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ خلافت کو اجازت دے دی حضرت سیدنا سرکار علاء الحق پنڈوی خود فرماتے ہیں کہ میں متفکر رہتا تھا کہ یہ اشرف کو کیا خطاب دیا جائے، اشرف کو کیا لقب دیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے شب برات ہے، کیا ہے؟ شب برات ہے۔ رمضان سے پہلا مہینہ، رمضان کا مقدمہ یہ کون سا ہے؟ شعبان ہے۔ اس کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں مکتوم سمنا عبادت کر رہے ہیں، بندگی کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں۔ آواز آتی ہے در و دیوار سے، جہانگیر اشرف، جہانگیر اشرف، جہانگیر اشرف۔ مطلب کیا ہے؟ کیا ہے مختوم اشرف؟ تم نے سمنان کو ایک محدود دائرے کی حکومت کو چھوڑا ہے، ایک مخصوص دائرے کی حکومت کو چھوڑا ہے، ایک عارضی سلطنت کو چھوڑا ہے، لیکن آج اعزاز یہ ملا، انعام یہ ملا کہ قیامت تک کے لیے خدا نے آپ کو جہانگیر بنا دیا ہے، دنیا کا سلطان بنا دیا ہے، دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بہرحال جہانگیر کا خطاب یہ غیب سے عطا ہوا، اور پھر سرکار علاء الحق پنڈوی قطب بنگال نے فرمایا آپ علاقہ جونپور میں چلے جاؤ۔ یہ جو کچوچا شریف ہے، پہلے زمانے میں یہ جونپور ہی کے اس طرف تو سیما میں آتا تھا۔ آج اگرچہ اس کا دائرہ ایک الگ ہو گیا ہو، تو وہاں ایک جگہ دکھائی گئی تالاب کے کنارے۔ سرکار مختوم سمنا بنارس ہوتے ہوئے محمد آباد ہوتے ہوئے جعفر آباد ہوتے ہوئے حضرات، اور راستے میں بہت سی کرامتیں ہوئی، یہاں تک کہ کچھ غیر مسلموں نے اعتراض کیا تو سیدنا سرکار مختوم پاک نے فرمایا تم ان بتوں کو پوچھتے ہو یہ تمہیں کیا دے گا؟ حضرات سیدنا سرکار مختوم پاک نے شان وحدانیت پر دلیلیں دی، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مختوم پاک نے ایک پتھر کی طرف، ایک بت کی طرف اشارہ کیا، اس میں اللہ نے روح ڈال دی اور وہ انسان بن گیا۔ حضرات یہاں تک دوسری روایت ملتی ہے کہ کچھ لوگ گائے دھو رہے تھے، ٹھیک ہے، یا پھر دودھ ڈال رہے تھے مندر میں جا کر کے، جیسے آج لوگ دودھ چڑھاتے ہیں۔ مختوم پاک نے فرمایا اس سے کیا فائدہ؟ میرے آقا مختوم پاک نے لوگ جانوروں کی شکل میں بھی کچھ بنایا کرتے تھے، دھونا شروع کیا ایک پتھر کو تو دودھ کا دودھ بننے لگا۔ اس طرح کی بہت سی روایتیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا، پھر آپ آباد کی چوچا شریف آئے اور اس زمین کو آپ نے آباد کیا۔ اللہ کا احسان ہوا کہ اس زمین کا انتخاب انہوں نے کیا، آج بھی ان کا در بھولا ہے، ان کی بارگاہ کھلی ہوئی ہے، آپ جائیں محبت کے ساتھ، ان کی بارگاہ سے کیا نہیں ملتا ہے۔ لیکن آپ اشرف کے دیوانے ہو تو ایک بات یاد رکھو، آپ کے ہاں عظیم نعمت کی شکل میں اسی سلسلے اشرفیہ کا ایک عظیم پیر، میرے بڑے بھائی، میرے محب، میرے محترم، میرے معزز اور مکرم حضرت علامہ کلیم اشرف جوانی صاحب جو ایک اچھے خطیب ہے اور بڑے نیک کامل عالم دین ہے، شیخ طریقت ہے، آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اب آپ کے ہاں جہالت ہوگی تو یہ شرمندگی کی بات ہے، آپ وقت نکالیں، حضرت جب کبھی گھر میں ہو آپ ان سے دین کی باتیں سیکھیں، آپ چاہے مرید کہیں کے ہو۔ ہمیں خوشی ہے کہ کچھ لوگ بلگرام شریف سے مرید ہے، ہماری اہل سنت و جماعت کی بڑی عظیم خانقاہ بلگرام شریف ہے، ہماری جانیں وہاں قربان ہے، اور سید اویس مصطفیٰ بلگرامی کی ذات علماء سے میں نے سنا ہے کہ اس زمانے میں زندہ ولی ہے، آپ عارف کامل ہے، تو آپ مرید کہیں سے ہو، ان سے دین کے مسائل سیکھو، نمازوں کی پابندی کرو، دیندار بنو، جھوٹ، غیبت، چغلی، برائی، حسد، جلن، بغض، عداوت، ان ساری چیزوں سے توبہ کرو۔ میرے بہت سے جوان بھائی یہاں بیٹھے ہیں، میں نے ان کے ہاتھوں میں دیکھا وہ کچھ لوگ دھاگا باندھ لیتے ہیں، کچھ لوگ کڑا چڑھا لیتے ہیں، کچھ لوگ گلے میں ہار چین ڈال لیتے ہیں، سونے چاندی کے زیورات پہن لیتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے، خدارہ جو لوگ ابھی پہنے ہیں وہ اتار پھینکیں، اس لیے کہ ان چیزوں سے نہ تو اشرف سمنا راضی ہوں گے
ہے، نہ مصطفیٰ راضی ہوں گے، نہ خدا راضی ہوگا، نہ سرکار برگراہ راضی ہوں گے۔ اس لیے ہمیں وہ کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کے رسول راضی ہو اور اولیاء اللہ راضی ہو۔ بہرحال بات تو جو آیت پڑھا اس کا مفہوم سن لیجیے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جب بندہ ایمان لے آتا ہے، ایمان سب سے پہلے ہے میرے بھائی، ایمان لے آتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگوں کا دل ان کے لیے مسخر کر دیا جاتا ہے۔ صدر الفاضل فخر الاماثل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر خزائن العرفان اٹھا کر دیکھیں گے تو انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں بہت ساری باتیں لکھی ہے، لیکن اسی میں 3 بزرگوں کے نام آپ نے لکھے ہیں۔ مثال کے طور پر انہیں دیکھ لو، ان 3 بزرگوں میں جو صدر الفاضل نے لکھا ہے، پہلا نام سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے، دوسرا نام محبوب الہی حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء کا ہے، تیسرا نام محبوب اسدانی تاریخ السلطنت کا ہے۔ انہیں دیکھو، اللہ نے ان کے لیے لوگوں کے دلوں کو مسکر کر دیا، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ آج ان کی بارگاہ میں لوگ بنگلہ دیش سے بھی آ رہے ہیں، ہندوستان سے بھی جا رہے ہیں، دنیا کے گوشے گوشے سے آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ خدا و رسول کا بن جائے، خدا پوری کائنات آپ کے لیے کر دے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے مولا اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیارے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے تاکہ وہ ایمان بچا سکے، اچھے اعمال کر سکے۔ بغیر علم کے نہ تو ایمان بچانا آسان ہے، نہ اچھے اعمال کا کرنا آسان ہے۔ اس لیے علم دین سکھائے۔ میرے سرکار مختوم پاک کی پوری زندگی حصول علم میں، فروغ علم میں، نشر علم میں، اشاعت علم میں گزری ہے، اور علم کے لیے آپ نے کیا کیا نہیں کارنامے انجام دیے ہیں۔ ایک بات میں بتا دوں، آپ کے بھانجے، آپ کے بولے بیٹے حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین جن سے سلسلہ چلا ہے، ان کی تعلیم کا معاملہ سرکار مخدوم پاک نے خوب پلایا، علم شریعت پلایا، علم طریقت پلایا، حقیقت پلایا، معرفت پلایا۔ اب علم دین کے حصول کا شوق دیکھیں، سرکار مخدوم سمرہ کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ شریف جا رہے ہیں، بندرگاہ پہ پہنچے، وہاں ایک بزرگ عالم سے ملاقات ہوئی جن کا نام حضرت مولانا جمال الدین بدخشانی علیہ رحمۃ و رضوان ہے۔ ان سے ملاقات ہوئی، جہاز میں سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد جب چلنے لگے تو علمی باتیں ہونے لگی۔ حضرت عبدالرزاق نور عین دلچسپی لینے لگے، اور حضرت مولانا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، مولانا جمال الدین بھی سکھانے لگے۔ چلتے چلتے جب ساحل پر پہنچے تو مولانا جمال الدین صاحب کو سامان تجارت لے کر ملک روم جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ روم جانا تھا۔ حضرت سرکار غوث العالم نے دیکھا کہ بیٹا عبدالرزاق کو حصول علم کا شوق ہے اور بحث کا بھی آغاز ہوا ہے، یہ روم چلے جائیں گے تو یہ علم انہیں کون سکھائے گا؟ سیدنا مختوم پاک فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے جو جانثار تھے، احباب تھے، مریدین تھے، آپ نے فرمایا جو مال تجارت آپ روم لے کر جا رہے ہو اور وہاں بیچ کر آپ لوٹیں گے مال لے کر اور اسے چین لے کر جائیں گے تو اس کی کل آمدنی کتنی ہوگی، منافع کتنا ہوگا؟ لوگوں نے حساب کر کے بتایا حضور 1,20,000 دینار۔ کتنے؟ 1,20,000 دینار۔ حضور مختوم پاک نے فرمایا مولانا جمال الدین کہیں نہیں جائیں گے، میرے خزانے میں ابھی جتنی رقم ہے وہ دے دیے جائے، جو بھی دینار و درہم ہے وہ دے دیے جائے۔ جب نکالے گئے وہ دینار و درہم اور وہ پیسے تو علماء لکھتے ہیں کہ وہی 1,20,000 دینار تھے۔ مطلب جتنے منافع
मखदूम पाक के पास थे। मखदूम पाक ने वो पेश कर दिया और फरमाया आप इन्हें सिखाते रहिए, फिर मैं इतना दूंगा। अगर आप हिसाब लगाएंगे तो आज की तारीख में मखदूम पाक ने 2,40,000 दीनार मौलाना जमालुद्दीन को दिए थे। आज की तारीख में उसकी कीमत कई करोड़ों तक पहुंचती हुई नजर आएगी। पता ये चला इल्म की वो अहमियत है कि इल्म के लिए न तो दौलत देखी जाती है न सरबत देखी जाती है। और जब बंदा इल्म सीखता है तो दुनिया का हुक्मरान भी होता है, दुनिया का कायद भी होता है, रहबर भी होता है, रहनुमा भी होता है। यहाँ से इनकी अहमियत समझ में आती है। इसलिए अपने बच्चों को दीन और दुनिया, असरियात और दीनियात दोनों का इल्म सिखाइए। अल्लाह ताला हम सबको फैजान मखदूमी से मालामाल फरमाए। आप लोग दुआ करें मेरे साथ। मेरा छोटा भाई, मेरे घर का सबसे नन्हा मुन्ना अजीज महमूद अशरफ सल्लल्लाहु, उसको एक मोहलिक मर्द लाहिक है, मैं ले आया था। परवरदिगार उसे और हम सबको शिफाए कामिला वाजला अता फरमाए। हजरत अल्लामा मौलाना करीम अशरफ नोमानी साहब को मौला सलामत रखे, हमारे सुभानी साहब को, हमारे भाई कारी जावेद साहब हमारे पुराने अहबाब में है। हजरत हिलाल राना साहब से पहली मुलाकात हुई हिलाल टांडवी साहब से। मौला इन सबको आसमान ने शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दे। अल्लाह फैजान मखदूमी से इन्हें आपको हम सबको कामयाब रखे। अल्लाह ताला हमारे वो बच्चे जो घर में है, एक वहाँ बिहार में, और वो बच्चे जो यहाँ मौजूद है, हमारे बिरादर साथगान, हमारी बच्चियाँ अल्लामा कलीम अशरफ नोमानी साहब के आगोश में, अल्लाह उनके मुस्तकबिल को रोशन फरमाए, ताबनाक फरमाए। वालदा वालिद साहब और इनकी अहलिया, हमारी बहन कहले, भाभी कहले, मौला ताला सबको सेहत और सलामती दे, हम सबको फैजान गौसुल आलम से मालामाल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मोहब्बत से पढ़े अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व अला मन इत्तबअल हुदा।